السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں چھوٹے مگرمچھ کی مسکراہٹ کی۔ جینو ارد گرد پھیلے ہوئے پانیوں میں پائے جانے والے مگرمچھوں میں سب سے بھولا بھالا تھا۔ جب دوسرے مگرمچھ اوروں پر غرارتے اور دانت پیس پیس کر غصہ دکھاتے تو جینو ہر کسی کو مسکرا کر ملتا۔ اس کی ہنسی اس کے بڑے منہ پر بڑی پھیلی لگتی تھی۔ ایک دن دوسرے مگرمچھوں نے اسے روکا کہ اسے اتنا مسکرانا نہیں چاہیے، بلکہ دوسرے مگرمچھوں کی طرح اپنے چہرے پر ناراضگی کا تاثر رکھنا چاہیے۔ جینو بیچارے نے سب سے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کرے گا اور پھر ایک ناراض سا چہرہ بنا لیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات صرف 2 سیکنڈ برقرار رہے اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ اس نے سب سے پوچھا کہ وہ ناراض چہرے سے کیسا لگ رہا تھا۔ دوسرے نے برا سا منہ بنا کر کہا کہ بہت ہی بھونڈا۔ ان کا خیال تھا کہ جینو کبھی دوسرے مگرمچھوں کی طرح ظالم نہیں ہو سکتا۔ ایک دن کچھ دریائی گھوڑے دریا میں آئے۔ وہ بہت بڑے بڑے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے دریا میں مگرمچھوں کی من پسند جگہ پر قبضہ جما لیا اور ہلہ گلو شروع کر دیا۔ وہ منہ میں پانی بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے، کچھ غوطے لگا کر پانی میں چھین چھپائی کھیل رہے تھے۔ ان کی اچھل کود سے پانی میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہو رہی تھیں۔ ان سب کو مزہ آ رہا تھا۔ جینو کو ان کا ہنسی مذاق اور ہلہ گلا بہت پسند آ رہا تھا۔ جینو کو سب سے مزے والی بات یہ لگ رہی تھی کہ دریائی گھوڑے پانی میں ڈوب جاتے اور وہ پھر آہستہ آہستہ سطح پر نمودار ہوتے تو بے شمار پانی کے بلبلے بنتے۔ اسے ان کا یہ مقابلہ بہت پسند تھا کہ سب سے بڑی لہر کون بناتا ہے۔ پھر پانی کو ہوا میں پھینک کر فوارے بنانے والا انداز بھی بے حد پسند آ رہا تھا، لیکن دوسرے نوک چڑھے مگرمچھوں کو یہ سب بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جینو نے دریائی گھوڑے کے ایک بچے کو دیکھا جو بڑا گول مٹول تھا۔ اس کا نام جگنو تھا۔ جگنو نے جینو سے کہا کہ وہ یہ شرط رکھ سکتا ہے کہ وہ اتنے بلبلے نہیں بنا سکتا، اور پھر اس نے پانی کے بلبلوں کا ایک بادل بنا دیا۔ لیکن جینو نے یہی کام اسے اپنے نتنوں سے کر کر دکھایا۔ پھر جگنو نے دریا میں غوطہ لگایا، لیکن جینو بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ وہ بھی آسانی سے پانی کے نیچے چلا گیا اور وہ پھر تیرتے ہوئے دریا کنارے چلے گئے۔ اس طرح وہ دونوں دوست سارا دن کھیلتے رہے۔ جینو نے زندگی میں اتنا مزہ کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر سوچ رہے تھے کہ ان دریائی گھوڑوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے انہوں نے دانت نکوس انہیں ڈراتا چاہا، لیکن دریائی گھوڑے مسکرائے تو مگرمچھوں نے دیکھا کہ ان کے دانت زیادہ بڑے تھے۔ پھر وہ دریائی گھوڑوں سے یہ بدتمیزی پر اتر آئے اور وہ انہیں بدبودار جانور کہا، لیکن دریائی گھوڑوں نے برا نہیں منایا۔ وہ اسے مگرمچھوں کا مذاق سمجھ رہے تھے۔ جب دریائی گھوڑے تیرنے لگے تو مگرمچھوں نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن بڑے سکون سے گھوڑے دریا کی گہرائی میں چلے گئے جہاں مگرمچھوں کا جانا مشکل تھا۔ اب مگرمچھوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں، لیکن جینو کے پاس ایک ترکیب تھی۔ اس نے نک چڑھوں سے پوچھا کہ وہ مسکرا کر دریائی گھوڑوں کو پیار سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو نک چڑھ مگرمچھوں کی ہنسی نکل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جینو نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تب نک چڑھوں نے اسے یہ بھی کرنے کی اجازت دے دی۔ نک چڑھوں کا خیال تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا۔ دریائی گھوڑوں جینو کو پسند کرتے تھے۔ انہیں ان کے چہرے کی مسکراہٹ بہت پسند تھی۔ انہوں نے اس کی بات غور سے سنی۔ جب جینو نے انہیں بتایا کہ نک چڑھے مگرمچھ ہلہ گلا پسند نہیں کرتے، اسی لیے وہ ہر وقت جلے بھنے رہتے ہیں، تو انہوں نے جینو کو کہا کہ وہ ایک شرط پر یہ جگہ چھوڑ کر دریا میں آگے چلے جاتے ہیں اگر وہ جگنو کے ساتھ روز کھیلنے وہاں آیا کرے گا۔ اس نے دریائی گھوڑوں کی یہ شرط مان لی۔ مگرمچھ دریائی گھوڑوں کو جاتے دیکھ کر بہت حیران تھے۔
انہوں نے جینیو سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ اب دل سے اس کو مان گئے تھے کہ لڑنے بھڑنے سے کہیں بہتر مسکرا کر بات کرنا ہے۔